نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اجلاس کے صدر محترم علماء کرام، تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگ، اس اجلاس میں تشریف فرما ہے. آپ کی دینی اور ایمانی اہمیت اور غیرت کی بات ہے. اجلاس کے پیغام کو دل میں جگہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے جو پیغام آپ لے کر جائیں گے اسے دور دور تک آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ. اجلاس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ہو رہا ہے. اس اجلاس کی عظیم و عظیم الشان نسبت ہے. اس نے اس کو رونق اور عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ نسبت کی برکت سے ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی صفات اور اوصاف کا بیان میری سعادت اور برکت ہے. بار بار بشویب دہن سے مشک و گلاب منوز نام تو گفتگ کمال بے ادبیست. ہر مرتبہ بھی اگر ہم منہ کو اپنی زبان کو مشک و گلاب کے پانی سے دھل لیں کہ حضور کا نام نامی اپنی ناپاک زبان سے لینا بے ادبی کی انتہا ہے. بات یہ ہے کہ ذکر نہ کریں تو پھر کس کا ذکر کریں، اور انہیں یاد نہ کریں تو پھر کس کو یاد کریں. ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سہارا انہی کی ذات گرامی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہمیں حاصل ہے وہی نسبت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سہارا ہے. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی. لمبا قصہ ہے، مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں. دعا کی گزارش کی اور حضور نے دعا دی اور دعا دی اور ایسی خوبصورت: اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما
عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کی زبان مبارک سے نکلی، حضرت عائشہ نے اس کو سنا تو حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے ان کا چہرہ اور ان کا سر ان کی گود میں چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، یہ حضور کی جو دعا ہے وہ ہمارا سہارا ہے، یہ جو حضور کی نسبت ہے یہ ہمارا سہارا ہے، اور آخرت میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وہ ہمارا سہارا ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو آخرت میں میری سفارش کی آخرت میں میری سفارش، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آخرت میں ہمارے لیے سہارا ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو قیامت کے دن میری سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ قیامت کے دن میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، جن سے خطائیں ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا۔ مقام محمود کیا ہے؟ جس مقام محمود کی بات اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی، وہ مقام محمود یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے پاکیزہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا مقام عطا فرمائے، اور آپ سفارش کریں گے اور اس سفارش کے نتیجے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہائی نصیب ہوگی۔ تو اس دنیا میں حضور کی نسبت ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں حضور کی سفارش ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت اور آپ کی سفارش انہی لوگوں کو میسر آئے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضور کائنات کے سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو حضور کے ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، آپ کے احترام میں، آپ کے ادب میں کوئی کمی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیے کہ کس طرح ادب سکھایا گیا اور حضور کی عظمت شان بیان کی گئی۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ کے پاک رسول کے حکم کو، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرو، آپ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دو۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ قرآن پاک میں قسم کھا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم ایمان والے اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم اور فیصلہ تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے فیصلوں پر اپنا سر نہ جھکا دیں، اس وقت تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں آپ پڑھیے دوسرے مقام کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ کسی اور راستے پر جائے، کسی اور فیصلے کو اختیار کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
تفسیروں میں آپ پڑھیے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسی آیت کے ضمن میں نقل ہوا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ شکل و صورت ان کی معمولی تھی، گھر بار نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مال و اسباب نہیں تھے، مسجد میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اسباب کے اعتبار سے بھی بہت نیچے تھی۔ ایک دن حضور نے ان سے پوچھا، مسجد میں رہتے ہو، یہی گزر اوقات کرتے ہو، نکاح نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ مال ہے، نہ اسباب ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، مجھ سے کون نکاح کے لیے آمادہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ساری انسانیت کے لیے رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجسم رحمت اور کون ہوگا؟ جگر نے کہا تھا یوں کہ دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق جوئندہ و حق ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں برپا کو مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت، اسی لیے اعلان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، سب کے لیے آپ باعث رحمت۔ جو آپ کو ستاتے تھے ان کو بھی آپ دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ماہر القادری لکھت میں خوبصورت اشعار گئے تھے اور حضور کی شان بیان کی تھی، فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بولیا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی آپ نواز رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ تو آپ کے جانثار ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ سے نہایت محبت کرنے والے ہیں۔ جب حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کے لیے کون تیار ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارا نکاح کراؤں گا۔ چنانچہ 6 دن گزرے، ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب عدت گزر چکی، میں چاہتا ہوں کہ کہیں اور نکاح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاحبزادی کے لیے ایسے الفاظ کہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید حضور اپنے عقد میں قبول فرمانے کے لیے آمادہ ہے، وہ خوش ہو گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نکاح نہیں کروں گا بلکہ جلیبیب سے نکاح کراؤں گا۔ اب جب حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو ان کو تردد پیدا ہوا، ان کے اندر ذرا تذبذب پیدا ہوا، اس لیے کہ وہ جان رہے تھے کہ ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ سامان ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ کہنے لگے میں گھر سے مشورہ کر کے پھر بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ چلے گئے، گھر جا کر مشورہ کر رہے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اب یہ اس آیت کا بیان یہاں ہے۔ یہ گئے اور گھر جا کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنے لگے کہ حضور نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا پیغام دیا ہے اور ان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں، اور اہلیہ ان کی چونکہ ماں ہے اور ماں کو 100 طرح کے اندیشے ہوتے ہیں، تو وہ بیچاری کہنے لگی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے کہا ہے مگر ان کے پاس تو مکان بھی نہیں، سامان بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، بیٹی کیسے رہے گی، کیسے گزر اوقات کرے گی؟ یہ بات اس بیٹی نے سنی جس کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے ایمان کی قوت کس کو کہتے ہیں۔ وہ بیٹی سامنے آئی اور اس نے کہا کہ امی جان، ابو جان، آپ یہ کیا بات سوچ رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جائے گی اور جلیبیب کے ساتھ میں کیسے رہ سکوں گی؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ پیغام کس کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دیکھیں کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ، پیغام انہوں نے بھیجا ہے۔ سبحان اور پھر اس نے کہا مستحیل ان یرد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناممکن ہے کہ حضور کی بات رد کر دی جائے۔ اور پھر اپنے ماں باپ کو یاد دلایا کہ امی جان، ابو جان، آپ نے یہ نہیں پڑھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ماں باپ کو یاد دلایا کہ اللہ کا پاک قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اور اس کے پیغمبر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ کسی اور راستے پر چلے، کسی اور فیصلے کو اختیار کرے۔ اپنے ماں باپ کو یاد دلایا اور انہوں نے بھی سر جھکا لیا اور رشتہ منظور کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھا دیا اور اپنے پاس سے کچھ سامان ان دونوں کو دیا۔ اب یہاں سے ایمان و عزیمت کی ایک اور داستان شروع ہوتی ہے، اور میں اس لیے اسے سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں ان کی حالات کے تناظر آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کے بعد میں پھر موضوع پر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بات، اس واقعے کا آخری حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کا نکاح کروا دی، اور نکاح ہو کر ابھی چند دن گزرے تھے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کی نوبت آئی۔ اللہ کے راستے میں آواز لگائی گئی کہ چلو نکلو اور دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے نکاح کو چند دن گزرے، لیکن کیسا ایمان تھا، کیسا یقین تھا، اللہ تعالیٰ پر کیسا لازوال عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پاک رسول سے کیسی محبت تھی، جان نشاور کرنے کا کیسا جذبہ تھا۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے گئے اور جا کر اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب لڑائی مکمل ہوئی اور صحابہ زخمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، شہیدوں کی تعیین کے لیے نکلے کہ کون کون شہید ہوا، کون کون زخمی، تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک طرف ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے، لیکن صحابہ کی نظر ان پر نہیں پڑی، اور صحابہ کرام جو تلاش کر رہے تھے وہ نامور اور بڑے صحابہ کو پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کن کو تلاش کر رہے ہیں؟ کہا فلاں کو، فلاں کو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کن کو تلاش کر رہے ہیں؟ فلاں کو، فلاں کو۔ حضور نے فرمایا تم فلاں اور فلاں کو تلاش کر رہے ہو اور میں اپنے ساتھی جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں۔ جلیبیب کدھر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جو ان سے انسیت تھی، فرمایا جلیبیب کدھر ہے؟ اب صحابہ دوڑے اور تلاش کیا تو جا کر دیکھا کہ 6 مشرکوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور ان کی لاشوں کے درمیان ان کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ آ کر خبر دی گئی کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب تو شہید ہو گئے۔ بس حضور نے جیسے ہی سنا کہ جلیبیب شہید ہوئے، حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو لے چلے، اور آپ آئے اور حضرت جلیبیب کی لاش رکھی ہوئی ہے، آپ نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور غمزدہ ہیں۔
اور اسی حالت میں آپ نے فرمایا انت منی وانا منک، جلیبیب تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کھودو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی بیان کرتے ہیں لم یکن له فراش غیر ساعدی رسول اللہ۔ الفاظ دیکھیے کیسے خوبصورت الفاظ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے استعمال کی۔ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر قبر کھودی گئی اتنی دیر تک جلیبیب کا بستر حضور کے دونوں بازو تھے، حضور کے دونوں بازوؤں پر جلیبیب آرام کر رہے ہیں۔ جب تک قبر کھودی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر بیٹھے رہے۔ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے، ان کی قربانی اور ان کے ایثار کے جذبے کی کیسی قدر و منزلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کھود جانے کے بعد ان کو اٹھا کر لے کر آئے اور صحابہ سے کہا کہ احترام سے اپنے بھائی کو قبر میں لٹا دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ یہ عزت، یہ احترام، یہ اکرام، حضور کا یہ سلوک، آپ کا یہ تعلق خاطر دیکھ کر ہمارے دلوں سے یہ تمنا ابھری کاش جلیبیب کی جگہ ہم ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا احترام کا معاملہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ اگلا ٹکڑا میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ایمان، یقین کی طاقت وہ ہے جو انسان کو ہر قربانی کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ ملک کے مشکل حالات اور اس وقت جو مسائل مشکلات کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے اندر ایمان و یقین کی قوت تازہ رہنی چاہیے۔ بزدلی کا شکار مت ہوئیے، مایوسی کا شکار مت ہوئیے، حالات کے دباؤ میں سپر انداز مت ہوئیے، حکومتوں سے نہ ڈریے۔ حکومتوں کو قائم کرنے والے اللہ کا خوف ہے۔ یہ موسم گزر جانے والا ہے اور اقتدار کے یہ نقشے بننے اور مٹنے والے۔ اللہ کا پاک قرآن اعلان کر رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیے، یہ کلام قوت بخشتا ہے، حوصلہ بخشتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ یا یہ پاک کلام گرتے روح کو تھام لیتا ہے۔ یہ قرآن اندھیریوں اور ظلمتوں کے درمیان اجالے کی کرن عطا کرتا ہے۔ یہ پاک قرآن بتاتا ہے کہ زمین کے سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے اقتدار کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں اور اصل مالک وہی۔ اقتدار آنی جانی شے، بہت سے آئے اور چلے گئے، بہت سے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ بہت سے ایسے تھے کہ جن کو یہ احساس تھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن جب شکست ان کے اوپر آئی تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ بڑے بڑے فرعون و نمرود دنیا سے مٹائے گئے، قارون جیسے ظالم و کافر کو اس کی دولت بچا نہ پائی، نمرود کو اس کی بادشاہت محفوظ نہ رکھ سکی۔ جا غور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے؟ بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے؟ میرے بھائیو، اس وقت جو حالات ہیں ان میں ایمان و یقین کی پختگی ضروری ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ ایمان و یقین کی قوت کس چیز کا نام ہے۔ صحابہ کو جانے دیجئے، تابعین کو جانے دیجئے، تبع تابعین کو جانے دیجئے،
بزرگان دین، اولیاء، محدثین اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے جو ماضی میں گزر چکے، ان کی مثالیں اپنی جگہ، لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ ساری دنیا حیران ہے، ظالم، ستمگر، جابر، قوتیں ششدر ہیں، دم ہیں، دنیا کی بڑی بڑی سپاہ کی طاقت رکھنے والے ملک حیران ہیں کہ وہ کون سا ایمانی جذبہ ہے کہ جو آج فلسطینی مسلمانوں کو ساری دنیا کی ظالم قوتوں کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی قوت کہ جو آج ان کو یہ حوصلہ بخش رہی ہے کہ وہ ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں، ان کے مکانات گرائے گئے، ان کی جائیدادیں لوٹی گئی، ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے، محلے کے محلے اجاڑ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، لوگوں کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، اولادیں چھین لی گئی، ایک ایک خاندان کے 70-80 لوگ شہید ہو گئے، ایک ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفنانے کی نوبت آئی، لیکن آج بھی وہ قوم اس جذبے کے ساتھ قائم ہے کہ تم ہمارے جسموں کو مار سکتے ہو، ہمارے ایمان کو موت نہیں دے سکتے ہو، سبحان اللہ، تم ہماری عمارتوں کو گرا سکتے ہو، لیکن ہمارے عقیدے کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتے۔ حالت یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جس کا شوہر بھی شہید ہو چکا اور جس کا ننھا بیٹا بھی شہید ہو چکا، بیٹے کی لاش گود میں اور شوہر کی لاش بغل میں، اور اس وقت وہ خاتون آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی اور کہتی ہے اللہ میں اس پر بھی تیری تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوں۔ سبحان یہ ہے اللہ، ایمان، یہ ہے وہ یقین کی قوت جو آج دنیا کی ظالم طاقتوں کو ٹہلا رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جو استقامت سے ہوتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے ان کا حوصلہ سرد نہیں ہوتا، ان کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ان کی ہمت پست نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی بزدلی نہیں آتی، کوئی نکما پن ان کو چھو کر نہیں گزرتا۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، نہ بزدلی پیدا ہوتی ہے، جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، پھر یا تو شہادت پا کر سرخرو ہو جاتے ہیں یا غازی بن کر غالب آتے ہیں۔ دو شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ہوتی ہے، جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اسی کا اعلان کیا گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ میرے بھائی، اللہ کا پاک قرآن حقائق کو دو اور دو چار کی طرح بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حالات کی سختی سے دل برداشت نہ ہو جانا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لوگ لڑتے ہیں، یہ شہید ہو جاتے ہیں یا دشمنوں پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ڈٹے رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، اور ایسے ہی جم جانے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔
حالات اور مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سیکھیے. اگر ظلم یلغار ارباب اقتدار کی طرف سے ہو تب بھی جمے رہیں، اور اگر ہماری صفوں میں فتنے پیدا ہو اور ہماری صفوں میں باطل ہمارے اپنوں کی شکل میں آ جائے تب ان کے خلاف بھی کھڑے ہونا، ڈٹے رہنا، مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر ختم نبوت پر حملہ کرنے والے ہماری جیسی شکلیں بنا کر آ جائیں، لمبے کرتے پہن کر آ جائیں، تسبیح ہاتھ میں لے کر آ جائیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ پڑھتے ہوئے آ جائیں، اور آ کر پہلا پھسلا کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو اپنے ختم نبوت سے ہٹانا چاہیں تو آپ ان کے انشاءاللہ ماشاءاللہ کو نہ سنیے، ان کے حلیے کو نہ دیکھیے، بلکہ صاف کہیے کہ تم دین مصطفی کے خطار ہو. ہماری صفوں میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں. تمہارے سجدے کے نشان، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارا ذکر، تمہارا مراقبہ، تمہارا تصوف، تمہارا سلوک، تمہاری نام نہاد روحانیت تمہارے کسی کام نہیں آنے والی. جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. یہ اعلان ہمیں کرنا ہوگا کہ جو لوگ آج عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو بن کر آ رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی سد سکندری بن کر کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے سائق آسمانی بن جائیں، کسی مداہنت کا شکار نہ ہو، کسی طرح کی منافقت کا شکار نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے ہر وقت ہر دم آگے بڑھیں اور وہ کردار نبھائیں جو ایک مسلمان کو نبھانا چاہیے. عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کسی بھی ظالم کو، کسی بھی ستمگر کو، کسی بھی مداہن کو، کسی بھی منافق کو، کسی بھی ایسے شخص کو جو حریص اور لالچی ہو، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کیچڑ اچھالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اعلان ہوا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. خاتم کا لفظ لایا گیا نبیوں کے سلسلے کو مکمل کر دینے والے، اور خاتم کا ایک معنی ہے احسن الناس خلقا و خلق، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین شکل و صورت کے اعتبار سے، جسم و جسامت کے اعتبار سے، اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں معانی کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں. آپ کائنات کے سب سے بہترین انسان، آپ جسم و جسامت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اوصاف اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ صرف اپنے نہیں بیگانے بھی اس کے قائل ہیں، صرف مسلمان نہیں مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کے معترف ہیں. یہ جو حضور کو الصادق الامین کہا گیا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، یہ مسلمانوں نے نہیں کہا، یہ مشرکوں نے کہا، کافروں نے کہا، آپ کا انکار کرنے والوں نے کہا. وہ کہتے تھے محمد صادق امین ہے، یعنی سچائی والے ہیں، امانت والے ہیں. آپ نے کیا سمجھا؟ کیا یہ صرف دو صفات ہیں کہ حضور صادق تھے اور امین تھے؟ نہیں، آپ نے نہیں سمجھا. مجھ سے سنیے، صادق اور امین یہ جو دو القاب مشرکین نے حضور کو دیے، صداقت کا تعلق گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے. مشرکین کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتار میں بھی کامل ہے اور کردار میں بھی کامل ہے، صادق ہے اور امین ہے، صداقت اور امانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتار میں بھی کامل اور کردار میں بھی کامل. کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ آپ میں کوئی
کمزوری، کسی طرح کا کوئی اخلاقی عیب ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے، شرم والے، تواضع والے، عبادت کرنے والے، خلق خدا کو راحت پہنچانے والے، مہمان نواز، محبت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے، اعلان لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ کیسی صفات حضور کی بیان کی جا رہی، آپ کا کیسا اعلیٰ کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں پڑھیے کہ خود پاک پروردگار نے اپنے پاک پیغمبر کی کیسی بہترین صفات بیان فرمائی۔ تو یہ جو بیان ہوا کہ حضور خاتم النبیین، یعنی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، جسم و جسامت کے اعتبار سے، امانت و دیانت کے اعتبار سے آپ سب سے بہترین ہیں، اور یہ کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ تم یوں سمجھو کہ ایک عمارت کسی بنانے والے نے بنائی اور اس کو خوب خوبصورت بنایا، مزین بنایا، آراستہ پیراستہ کیا، اور لوگ جا رہے ہیں اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو رہے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ ہو رہے ہیں، مگر وہ عمارت خوبصورت جازب نظر ہونے کے باوجود ایسی ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ اس میں نامکمل ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ وسعت هذه اللبنة، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی محل میں، ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ حضور نے فرمایا انا اللبنة، کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور یہ نبوت کا محل ہے، یعنی نبوت کا محل مکمل ہو چکا تھا، بس ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور وہ اینٹ میری شکل میں لگا دی گئی۔ اب نبوت کا محل تمام ہو چکا، اب اگر کوئی چھوٹی نبوت کا دعوے دار ہوگا تو اس کی جگہ نبوت کے محل کے اندر نہیں ہے، اسے اٹھا کر بعد میں دیا جائے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بیان کر رہے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے، ان سے کہہ رہے ہیں انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، یعنی مددگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینی خدمات کا اعتراف کیا، یہ کہہ کر کہ تم دین کے سلسلے میں میرے مددگار ہو، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ بھی سن لو کہ میرے بات کوئی تکبر نہیں، یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی بنائے گئے، ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے مقابلہ کیا جائے گا، اس کی جھوٹی نبوت کے دعوے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ آپ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، طلحہ اسدی نے دعویٰ کیا، سجا نام کی عورت نے دعویٰ کیا، اور اللہ نے توفیق دی تو یہ دونوں، یہ خاتون بھی اور یہ طلحہ اسدی بھی، اس نے توبہ کر دیا، اور مسیلمہ کذاب اپنی جھوٹی نبوت کے دعوے پر قائم تھا، اس لیے اس سے مقابلہ کیا گیا اور اس کو خاک و خون میں لٹا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ لشکر بھیجا، مقابلہ کیا گیا اور صحابہ کرام شہید ہوئے، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقابلے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا گیا، صحابہ کرام کی شہادت گوارا کر لی گئی، مگر عقیدہ تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی گئی۔ اسی لیے ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے اور مجاہد ختم نبوت حضرت
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے سلسلے میں نہایت کوشش فرمانے والے یہ عظیم بزرگ جب عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو فرماتے تھے تو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں سن لو کہ جب جب جھوٹی نبوت سر اٹھائے گی سیدنا ابوبکر صدیق کی سنت زندہ کی جائے گی. جب جب جھوٹی نبوت سر اٹھائے حضرت ابوبکر کی سنت زندہ کی جائے گی، یعنی مقابلہ کیا جائے گا اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑا ہوا جائے گا. یہ نہیں کہ لوگ عافیت گاہوں میں چلے جائیں، لوگ بزدلی کا شکار ہو جائے، ہرگز. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فالج کے زیر اثر تھے اور زندگی کا آخری حصہ تھا. اس وقت ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے، زبان میں بھی تھوڑی رکنت آ چکی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے اور امراض کی وجہ سے جسم کمزور ہو چکا تھا، شان خطابت بھی متاثر ہو چکی تھی. لیکن اس وقت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیماری اور نقاہت کے عالم میں فرمایا کہ گھر سے نکل کر آ رہا تھا تو میری بیٹی نے قدم پکڑ لی اور بیٹی بھی ایسی محبوب اور چہیتی کہ اب اسباب کی دنیا میں وہی میری زندگی کا سبب ہے، ایسی محبت کرنے والی میری بیٹی. اس نے کہا کہ بابا آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، نہ جائیے. لیکن میں نے اس سے کہا کہ بیٹی تمہارا باپ سب تحفظ ختم نبوت کے لیے قربان ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. یہ ہے جذبہ اور یہ ہے حوصلہ، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف فرمائے اور ایک صاحب بہت دور دراز کے علاقے کے رہنے والے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچتے اور کہتے ہیں کہ تنہائی میں کچھ گفتگو کرنی اور عطا اللہ شاہ بخاری لوگوں کو ہٹا دیتے اور وہ شخص جو اجنبی ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور حج کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر زیارت کے لیے گیا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور مدینہ منورہ میں قیام رہا. قیام کے انہی دنوں میں ایک دن اچانک مسجد نبوی میں آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی تو خواب میں حضور کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ جب ہندوستان واپس جاؤ گے تو میرے بیٹے عطا اللہ سے ملاقات کرنا اور اس سے کہنا کہ میں نے اسے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ختم نبوت کا جو تم کام کر رہے ہو اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو. بس یہ خواب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا اور زار و قطار روئے اور روتے روتے ہچکی بن گئے کہ اللہ کے پاک رسول نے یاد فرمایا اور حضور نے سلام کہلوا کر بھیجا اور ختم نبوت کے لیے کی جانے والی کوششوں اور کاوشوں کے سلسلے میں حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی. میرے بھائی یہ تحفظ ختم نبوت کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایسا زبردست کام ہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن شفاعت نبوی ہم کو حاصل ہوگی. عطا اللہ شاہ بخاری ہی کہا کرتے تھے کہ آج اس سلسلے میں جو تکلیفیں، جو مشقتیں، جو پریشانیاں، جو اپنوں کی مخالفت، جو بیگانوں کی دشمنی اور رقابت حاصل ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن کسی نہ کسی موڑ پر میاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تو ہو گئی. اگر انہوں نے اتنا پوچھ لیا کہ کس کے لیے تکلیف جھیلی تھی، بس ہمارے لیے کافی ہوگا کہ ہم کہیں کہ جو تکلیف جھیلی ہے وہ بس آپ کی خاطر جھیلی ہے. یہ وہ چیز، یہ وہ جذبہ جو انسان کو حضور کے عشق سے سرشار کرتا ہے. میرے بھائی، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس ختم نبوت کے کام میں شرکت کرنی چاہیے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین 500 سال کی مدت میں اتنا بڑا عالم محدث نہیں پیدا ہوا. یہ جہاں فانی ہے، کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور
کا ثانی نہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملیم اپنی مشہور کتاب شرح مسلم میں لکھتے ہیں لم تر العیون مثلہ ولا رآہ مثل نفسہ، نگاہوں نے ایسا زبردست عالم نہیں دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی دوسرا عالم دیکھا ہوگا۔ ایسا زبردست عالم، ایسا عظیم محدث، لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں آخر عمر میں انہوں نے جو کوششیں کی وہ غیر معمولی اور بے نظیر ہے، اور اسی سلسلے میں بہاولپور گئے تھے قادیانیت کے مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے، قادیانیوں کے خلاف بیان دینے کے لیے بہاولپور پہنچے۔ سخت بیماری کا عالم تھا، ہزاروں لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت بھی ان کے درمیان کچھ نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا میں سخت بیمار تھا، حکیموں طبیبوں نے منع کیا کہ مت جائیے، آپ کی حالت نازک ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آج اگر حضور کا طرفدار بن کر یہاں حاضر ہو جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہی عمل میری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی عمل میرے لیے نجات کا باعث ہو، ورنہ میرے ہاتھ اعمال سے خالی ہیں، میرے پاس نجات کا باعث بننے والا کوئی عمل نہیں ہے، میں گنہگار سیاہگار آدمی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگ زار و قطار رو پڑے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ اتنا بڑا عالم یہ بات کہہ رہا ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت مولانا عبد الحنان صاحب، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت کی تعریف کی اور کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی تو ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزری ہے، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، اور ان کی تعریف کی۔ تب حضرت نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ ان صاحب نے میری تعریف کی اور تعریف میں مبالغے سے کام لیا۔ اب اگلا جو جملہ ہے فیروز آباد کے مسلمانوں میں آپ سب کے دلوں پر یہ جملہ نقش کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا عالم محدث، اتنا بڑا بزرگ، انہوں نے فرمایا کہ ان صاحب نے میری تعریف کی اور تعریف میں مبالغے سے کام لیا، حالانکہ ہم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کر سکیں، اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کر سکیں تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ آج علماء کرام کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس محاذ پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ قادیانیت، شکیلیت، طرح طرح کے فتنے سر ابھار رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، اور ان کی تقریریں سن کر ہمارے ملک کے لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ شکیل ابن حنیف ہمارے ملک میں پیدا ہوا، بہار کا رہنے والا ہے، ہمارے مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں روپوش ہے، اور وہاں سے اپنے فتنے پورے ملک میں پھیلا رہا ہے، اور اس کے دجالی اور ابلیسی ہرکارے ہر طرف پھر رہے ہیں اور ہماری صفوں میں آ کر کام کر رہے ہیں، اور اتنے سخت اور مجھے ہوئے کہ کتنے ہی ان کو سمجھایا جائے، ان کو فہمائش کی جائے، ان سے مباحثے کیے جائیں، وہ قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہم کو مارو گے تو مار ڈالو، اس لیے کہ ہم تو صحابی ہیں، ہم کو شہادت مل جائے گی، ہم کو اونچا مقام مل جائے گا۔ ایسی سختی، تشدد، تسلط ان کے اندر پیدا ہو چکا۔ آپ سوچئے کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے ماننے والے اتنے سخت، متسلط، متشدد ہیں اور اپنے عقیدے پر ایسے جمے ہوئے ہیں، اور ہم حضور کے سچے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور ختم نبوت کے لیے نہ مال دینے کے لیے تیار، نہ وقت دینے کے لیے تیار، نہ جلسوں میں شرکت کے لیے تیار، نہ گھوم پھر کر حضور کے ختم نبوت کے لیے کام کرنے کے لیے تیار۔ ذرا سوچئے کہ اگر قیامت کے دن کسی موڑ پر حضور سے سامنا ہوا اور آپ نے پوچھ لیا کہ جب میری ناموس پر کتے لپک رہے تھے اس وقت تم کیا کر رہے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم حضور کے سامنے کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ آج قادیانیت کو دشمن طاقتیں کس طرح آگے بڑھا رہی، شکیلیت کی کس طرح پشت بنائی کی جا رہی۔ یہ شکیل ابن حنیف نام کا مردود انسان جو کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، اور پھر اس کے ہرکارے لوگوں کو گمراہ کر کے اس تک لے جا رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرا رہے ہیں، اور لوگوں کا دین ایمان وہ چھین رہا ہے۔
اس شکیل ابن حنیف کے خلاف ہماری کیا تیاری ہے؟ ہم نے اس کے فتنے کی تردید کے لیے، اس کے فتنے کو زمین میں دفن کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ جھوٹے دعوے داران نبوت پھر رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے۔ قادیانیت کسی ملک سے پیدا ہوئی اور ملک میں اس نے اپنے خیمے جھنڈے گاڑ لیے، اسی طرح شکیلیت کا ایک فتنہ برپا ہوا، اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے، اسی طرح مصلحتوں کا شکار رہے، اسی طرح اگر ہم خوابگاہوں میں، عافیت گاہوں میں دبکے رہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ فتنے پڑھتے چلے جائیں گے، اور ان فتنوں کی زد میں ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی آ جائیں گے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے دروازوں تک بھی یہ فتنے پہنچ جائیں۔ آج کتنے علم والے، سمجھ والے، دانش رکھنے والے، شعور رکھنے والے بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شکیل ابن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب جاہل لوگ نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو دین کے داعی تھے، مبلغ تھے یا عالم تھے، کسی مدرسے کے فاضل تھے، کسی مدرسے میں پڑھا رہے تھے، ایسے لوگ بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، ایسے لوگ بھی اس کے مرید بن گئے۔ ہمارے مہاراشٹر میں ایک مقام ہے بہت مشہور، ناگپور، وہاں کے ایک اچھے عالم کو لوگ لے کر آئے جو ایک بڑی مرکزی دینی درسگاہ کے فاضل تھے۔ ہماری ایک مرکزی دینی درسگاہ سے پڑھا ہوا شخص، اور اس کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ شکیلی ہو گیا ہے، یہ شکیل ابن حنیف کا مرید بن گیا، اس کا پیروکار ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا فتنہ بڑھ چکا ہے۔ چنانچہ اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بحث مباحثہ ہوا، بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اور وہ دلیل پر دلیل دیتا رہا اور مختلف قسم کی علمی باتیں بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ قائل ہوا کہ میں غلطی پر ہوں، تو اس نے توبہ کی اور پھر بیعت ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ اب میں اس راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر قائم رہوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ ہم لوگ بھی مطمئن ہوئے کہ اللہ کے کرم سے یہ بچ گیا، لیکن آپ کو سن کر نہایت درجہ تکلیف ہوگی کہ 2 مہینے کی مدت کے بعد پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر ادھر ہی چلا گیا، اور پھر سے اپنے اسے پرانی روش پر آ گیا، شکیلی بن کر زندگی گزارنے لگا۔ آپ غور کیجئے کہ ہماری مرکزی دینی درسگاہ کا ایک فاضل کس طرح گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، غلطی کا شکار ہو رہا ہے، اور شکیلیت کا پرچارک بن رہا ہے، اور اس کی تشہیر میں لگ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس تحفظ ختم نبوت کے اجلاس سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ آپ کو اور ہم سب کو مل جل کر انشاءاللہ ختم نبوت کے اس محاذ پر کام کرنا ہے، اور شکیلیت ہو یا قادیانیت ہو یا کسی بھی شکل میں ختم نبوت کے عقیدے سے ٹکرانے والی کوششیں ہوں، ہم اس کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ کہیے انشاءاللہ، آپ سب لوگ اس میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں آخر میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو شکیل ابن حنیف کا معاملہ ہے، یا اس طرح کے جھوٹے دعوے داران نبوت کا معاملہ ہے، اس سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کرام سے جڑیں، علماء کرام سے تعلق رکھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، ان سے پوچھ کر عمل کریں، اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو بتائیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، مہدی کی علامتیں کیا ہیں، مسیح جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس لیے کہ انہی راستوں سے بہکایا جاتا ہے، انہی راستوں سے ورغلایا جاتا ہے۔ مہدی کی اصل علامتیں، نشانیاں اگر مسلمانوں کو معلوم ہوں گی تو پھر وہ ایسے جھوٹے لوگوں کے فریب میں نہیں آئیں گے۔
یہ شکیل ابن حنیف جو دعوے کرتا ہے ان دعووں کو اسی لیے لوگ قبول کر لیتے ہیں کہ ان کو اصل حقیقت نہیں معلوم ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، کس علاقے میں آئیں گے، کس جگہ پر وہ اپنی خلافت کا اعلان کریں گے، پھر کس طرح دشمنوں سے مقابلہ کریں گے اور مسلمان کس طرح ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، ایک عظیم الشان خلافت قائم ہوگی اور ظالموں کو ستمگروں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا اور مہدی کے خلاف اٹھنے والے دشمن اللہ تعالیٰ کے غضب و انتقام کا شکار ہوں گے اور کس طرح حضرت مہدی دجالی لشکروں کا مقابلہ کریں گے اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے، امتی کے پیچھے پیغمبر نماز ادا کرے گا، یہ اس امت کے اعزاز و اکرام کی ایک علامت ہوگی۔ یہ ساری باتیں احادیث میں آئی اور علماء کو کھول کھول کر یہ باتیں بیان کرنی چاہیے تاکہ عام مسلمانوں کو پتہ رہے کہ مہدی کی علامتیں کیا ہیں، مسیح کی علامتیں کیا ہیں، تاکہ جھوٹے دعوے داران نبوت کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہ ملے اور ان کے فتنے سے ملت کی حفاظت ہو سکے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی شکیلیت آ رہی ہے اور شکیلی پرچارک یہاں پھیل رہے ہیں، اسی طرح قادیانیت ایک زمانے سے یہاں سرگرم عمل ہے۔ ان علاقوں میں کوشش کرنے کی، کاوش کرنے کی، فتنوں کو زمین میں دبانے کی، دفنانے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں ہمیں معلوم ہوگی کہ فتنے ابھر رہے ہیں وہاں اپنی پوری قوت ہمیں لگانی چاہیے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، علماء کرام کی نشستوں کے ذریعے، آپسی مشوروں اور مذاکرات کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے، خانقاہوں سے دیے جانے والے پیغام کے ذریعے، ملی جماعتوں تنظیموں کے ذریعے، جمعیت علماء ہو یا دیگر رفاہی تنظیمیں ہوں، جماعتیں ہوں، جمعیتیں ہوں، ان کے پلیٹ فارم سے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت ہر حال میں قائم رہے اور تحفظ ختم نبوت کا محاذ ہر وقت آباد رہے، کسی بھی ظالم و ستمگر کو اور جھوٹے مدعی نبوت کو حوصلہ نہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متوازی ایک نبوت قائم کرنے کا دعویٰ کرے۔ ہمارے اندر ایسی ہوشمندی ہو اور ایسا شعور ہو اور ایسی بیداری ہو کہ کسی کو یہ گنجائش نہ ملے اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں اس احساس کو جگہ دیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اگر میری آپ کی جان بھی چلی جائے تو ہمیں اس کو سعادت سمجھنا چاہیے، ہمیں اسے اپنے لیے باعث برکت سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کے لیے تمغہ امتیاز سمجھنا چاہیے۔ اسی احساس کے ساتھ اور اسی پیغام کے ساتھ اس اجلاس سے آپ جائیں اور ہر گلی میں، ہر گھر تک، ہر محلے تک ختم نبوت کا پیغام پہنچائیں تاکہ قیامت کے دن ہم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی حقدار بن سکیں۔ میں اس علاقے کے علماء کرام کو اور مفتیان اعظام کو اور کارکنان جمعیت کو اور تمام نوجوانوں کو اور عزیزوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ برسوں سے وہ ختم نبوت کے محاذ پر قائم ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں اور تحفظ ختم نبوت کے کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے پاک رسول کی رضا کے حصول کے جذبے کے ساتھ۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی، خوش بختی کی، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خدمت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کر لیجیے. حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ہمارے بزرگ ہیں اور ماشاءاللہ اس پورے خطے کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو کامل صحت شفا عطا فرمائے, ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے, ان کی روحانیت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. اللہم صل علی سیدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تعذبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المتبعين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن الوالدين حوزه ومن الشاربين كأسه. اللهم ارزقنا اتباعه ولقاءه وشفاعته يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اے اللہ اے کریم, تیرے گنہگار بندے تیرے در پر حاضر ہیں. اللہ آدھی رات کا وقت ہے. اللہ تیرے پاک پیغمبر کی نسبت پر منعقد ہونے والا جلسہ ہے. تیرے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں. اے اللہ اتنی مبارک نسبتیں یہاں جمع ہیں. اپنے کرم سے اپنی رحمت سے تو ان نسبتوں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ توبہ قبول فرما دے, اللہ توبہ قبول فرما دے, اللہ توبہ قبول فرما دے, اللہ توبہ قبول فرما دے. اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد پر اصرار کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے آگے ضد کرتا ہے, کہتا ہے ابو امی پیسہ دے دو. ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں, پھر مانگتا ہے, پھر ڈانٹتے ہیں. آخر میں بچہ ماں باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے, دامن سے چپٹ جاتا ہے, معصوم لہجے میں کہتا ہے امی ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا. بس ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے, سینے سے چپٹا لیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تو نے سچ کہا, ہم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا. اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب نبی کی امت ہیں, تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں. ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا, تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ تو نے آج تک ہمیں مہلت دی ہے, ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے, ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہے. اے اللہ اگر تو اپنی ستاری کی چادر ہمارے گناہوں پر سے ہٹا لے تو کوئی ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا, کوئی ہمارے قریب کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرے گا. اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے, آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے, آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے, آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے, آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے. معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ. ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے, انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے, پیاسا رہ کر پلایا ہے.
سینے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ لوگ کے احسان کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے اپنے ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر ہمیں بھیج دیا، مدرسوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ ہمارے اپنے ابو کو یاد آتی ہوگی تو تنیے میں وہ چھپا چھپا کر روتے ہوگے، صبح بولتے بولتے اپنی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دے دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آنکھوں میں گرتے ہوں گے۔ اے اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مسلے میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو تو ان کی مغفرت فرما، ان کے ذریعے بلند فرما، اگر زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے اپنے مرحلوں کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ اے کریم اس مبارک موقع پر ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو کیسے بھول جائیں۔ اللہ ان پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ہزاروں ہزار شہید ہو چکے ہیں۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، آج سوکھی روٹی کے محتاج ہیں، جو دودھ پانی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ جتنی معصوم بچیاں ہیں جو قبر میں بچتی ہوئی لاشوں کے درمیان پھر رہی ہیں، اپنی اپنی پکارتی ہیں، لاشوں سے کفن ہٹا ہٹا کر چہرہ دیکھتی ہیں، میری ماں کی لاش نظر آ جاتی ہے تو اس سے چمٹ جاتی ہے اور چیختی ہیں اور کہتی ہے امی کس کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی، کس کے آسرے چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ معصوموں کی فریاد آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا سب سے اللہ دیکھ رہے ہیں ایک اتنا بچہ جس کا سارا خاندان شہید ہو چکا ہے، وہ اپنی شہید ماں کی قبر پر کھڑا ہے اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے امی آپ کو اللہ کا واسطہ آپ قبر سے اٹھ کر گھر آ جائیں، آپ کے بازو کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، آپ کے بغیر چین سکون عبادت ہے۔ اللہ ایسے کتنے بچیاں ہوں گے جن کا گھر باہر اجڑ چکا ہے، جن کے سروں سے شفقت کا سایہ ہو چکا ہے۔ اے کریم آج کوئی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اتنے ماں باپ ہیں جن کی جگر سے ٹکڑے چھین دیے گئے، ایک ایک بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے اس کے کھانے کی پرواہ کرتا ہے، باپ کسی طرح بچہ بچاتا بازار جاتا ہے، جس کی خرید کر لاتا ہے، مگر ادھر گودواری میں بچہ شہید ہو چکا ہے۔ اب واپس آیا تو بچے کے خون میں نہائی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے۔ صدمے کی شدت سے بے حال ہو گیا وہ باپ اور اپنے بچے کی لاش کے منہ میں مسکی ڈال رہا ہے اور کہتا ہے بچے مجھ کو معاف کر دینا، مجھ کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مجھ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تمہاری فرمائش میں پوری نہیں کر سکا۔ اللہ اللہ اتنے زخمی دل ہیں، کی شدت تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسے زخمی دل ماں باپ پر رحم فرما، رحم فرما، رحم
قوت عطا فرما، شوقت عطا فرما، ان کے حریفوں پر ان کو غالب فرما۔ اللہ اہل ایمان کو قوت ایمانی عطا فرما، یقین کی لازوال دولت عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل محبت عطا فرما۔ اللہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو سبب کے درجے میں قبول فرما، قبول فرما، خلوص عطا فرما۔ ہماری طرف سے ہمارے آقا کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہماری ہدایت کے خاطر انہوں نے کتنی تکلیف جھیلی ہے، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، اس کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، نماز کی حالت میں اٹھنے کی غلاظت ڈال دی گئی، طائف میں اتنا ہارا گیا کہ سر کا خون محروم ہو گیا۔ بعد میں انگور کے باغ میں پناہ دی تھی، تیرے محبوب نے دیوار سے تیل لگا کر زخمی حالت میں تیرے آگے ہاتھ لگایا تھا، کہا تھا اللہ میں اپنی فیصل و صحابی کی شکایت دے کر آیا ہوں، میں اپنی بے بسی کی فریاد دے کر آیا ہوں۔ اللہ ہمارے آقا کے درجے بلند فرما، ہمیں ان سے قابل محبت عطا فرما۔ اللہ ان کی سنت پر جینا مرنا نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرما۔ اس مجلس کے اہتمام کرنے والوں کو قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد